اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم آفیشیل کے ذریعے اس مہینے کی مناسبت سے میں آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں، جس کے 8 پارٹ میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچائے۔ میں آپ کو 9واں پارٹ آپ کے سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکم میں جب سرکار تشریف لائے تو کس طرح سے عجائبات کا ظہور ہوا وہ میں نے پچھلے پارٹ میں بتلایا آپ کو، لیکن آئیے میں بات کو کچھ شارٹ کرتا ہوں کہ اب وہ رات آ جاتی ہے جس کی صبح ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ کتنی بلند و بالا ہے وہ رات، کتنی مبارک ہے وہ رات۔ مواہب لدنیہ میں اور خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی اور معارج النبوت میں اس رات کی فضیلت، اس رات کی افضلیت کو اس طرح سے بیان کیا، لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر، کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر پر بھی اس کو فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کتنی افضل رات ہے جس کو 1000 مہینوں پر فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن آیا، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں صاحب قرآن آیا۔ وہ رات اس لیے افضل ہو گئے اس میں آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ رات اس رات پر بھی، اس رات کو اس رات پر بھی فضیلت حاصل ہوئی، اس لیے کہ اس رات میں فرشتوں کا آقا صاحب قرآن محبوب خدا آمینہ کا لخت جگر اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو وہ رات حضرت آمینہ کہتی ہے وہ رات جس کی صبح کو محبوب خدا تشریف لانے والے ہیں۔ بہت عجائبات کا ظہور ہوا اور بہت برکتوں کا ظہور ہوا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ گھر میں تنہا ہیں، نبی کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ساس چونکہ موجود نہیں تھی، وفات ہو چکی ہے۔ آپ کے اور قبیلے والے آپ کے اور خاندان والے گھر والے اپنے اپنے مکانوں میں موجود ہیں۔ رات کا وقت حضرت آمینہ کو آثار ولادت شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آثار ولادت ظہور ہوا تو نبی کی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو مکی کی دائیوں کے پاس بھیجا۔ روایتوں میں آتا جس دائی کے پاس جاتی وہ دائی یہ کہہ کر منع کر دیا کرتی تھی کہ آمینہ بے ہوا ہے، تنہا ہے، کوئی انعام نہیں دے پائیں گی، کوئی اجرت نہیں دے پائیں گی۔ آمینہ نے دیکھا وقت ولادت قریب ہے، آثار ولادت کو ظہور ہونے لگا، آمینہ تنہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کی امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ جبریل فرشتے نے اس منظر کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا کریم تیرا محبوب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، لیکن تیرے محبوب کی ماں آمینہ تنہا ہے، کوئی دائی ان کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ تیرا محبوب کی ماں آمینہ رونا چاہتی ہیں۔ میرے رب نے کہا جبریل میرے محبوب کے پاس مکے کی کوئی دائی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جبریل مکے کی کسی دائی کو میں محبوب کی ماں کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ جبریل عرض کرنے لگے مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مکے کی دائیاں ہیں ناپاک، اور جو میرا محبوب تشریف لا رہا ہے وہ ہے پاک، اس کی والدہ پاک۔ اے جبریل میرے محبوب کی دائیاں وہ بنیں گی جو آج تک کسی کی دائی نہ بنی ہو۔ جبریل عرض کرنے لگے مولا وہ کس قبیلے کی ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس جگہ پر رہتی ہے، حکم فرما۔ میرے رب نے کہا جبریل وہ مقدس عورتیں ہیں، وہ مقدس خواتین ہیں جو سراپا پاک ہیں،
جن کا لباس بھی پاک، چہرہ بھی پاک، ہاتھ بھی پاک کا مولا وہ کون ہے؟ جبریل کو حکم دیا میرے رب نے، جبریل وہ 4 عورتیں ہیں، ان چاروں کو حکم دے دو، آواز لگاؤ کہ مولا وہ کون ہے؟ کہا وہ نسل انسانیت کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے۔ اور کہا جبریل آواز لگاؤ حضرت آسیہ کو کہ یا اللہ آسیہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آسیہ وہ ہیں جنہوں نے میرے کلیم کی جب حفاظت کی، پرورش کی، تو میرا وعدہ کیا تھا تو میرے کلیم کی پرورش کر، میں تجھے اپنے حبیب کی داعیہ بننے کا شرف عطا کروں گا۔ معزز سامعین ناظرین، جبریل نے کہا مولا تو اپنی قبروں میں موجود ہے۔ میرے رب نے کہا جبریل تو آواز لگا، آواز لگانا تیرا کام ہے، قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے۔ جبریل نے آواز دی، مقدس خواتین حاضر ہوئیں۔ میرے رب نے کہا جبریل ان سے کہہ دو میری محبوب کی ماں آمنہ کے پاس چلی جائیں، اور جنت کی کچھ حوروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اور کچھ فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر جائیں۔ آمنہ پوچھے کون ہے تو یہ کہے کہ ہم آنے والے مہمان کی داعیاں ہیں۔ اب نبی کی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رونے کے لیے جیسے میری آنکھ بند ہوئی، میں نے کیا دیکھا، جب آنکھ کھلی میرے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے دیکھا میرے پورے گھر میں نورانی عورتوں کی جماعت ہے۔ 4 مقدس خواتین میرے گھر میں داخل ہوئیں، جن کی جو حسن و جمال کی پیکر تھی، جن کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، جن کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی جن کا لباس سفید تھا، طویل قد والی تھی۔ میں نے پوچھا اے آنے والی خواتین تم کون ہو؟ نبی کی امی آمنہ کہتی ہیں ان آنے والی خواتین نے مجھے ایک خاتون نے میرے سر کو مجھے سلام کیا، میرے پیشانی کو بوسہ دیا، ایک نے میرے سر کو بوسہ دیا، ایک خاتون نے میرے ہاتھوں کو چوما، ایک نے میرے قدموں کو چوما۔ چاروں خواتین جب حاضر میں کہا تم کون ہو؟ تو آنے والی خواتین نے کہا آمنہ ہم آنے والے مہمان کی، آپ کے جو شہزادہ تشریف لانے والا ہے، ہم اس کی داعیاں ہیں۔ نبی کی امی آمنہ کہتی ہیں آپ تو مکے کی رہنے والی نہیں لگتی، آپ آئی کہاں سے ہو کون؟ کیونکہ مکے میں اتنی حسن و جمال کی پیکر، اتنی طویل قد والی، اتنی بابرکت خواتین نہیں ہیں۔ نبی کی امی آمنہ کہتی ہیں آنے والیوں نے کہا تھا آمنہ ہم نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں پھر تو تمہارا مقام بہت بلند و بالا ہے، پھر تو تم میری بھی ماں۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں، حضرت حوا کہتی ہیں اے آمنہ ہم نبیوں کی ماں ہیں، لیکن آمنہ تیری شان کتنی اعلیٰ ہے، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے گھر میں جو کچھ حوریں تشریف لائیں، ان 10 حوروں نے سراہی کی طرح برتن لیا اور اس میں نور کا گھر میں چھڑکاؤ کیا، آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں آنے لگیں۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رأیت الجماعت قد نزلوا من السماء ومعهم 3 أعلام وعلما على سطح داری وعلما على سطح کعبہ وعلما على بیت المقدس۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے ایک نورانی جماعت دیکھی جو آسمان سے نازل ہوئی، اور ان ومعهم 3 أعلام ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے۔ نبی کی امی کہتی ہیں وعلما على سطح داری، ایک جھنڈا میرے مکان کی چھت پر لگا دیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگا دیا۔ کون لگا رہا ہے جھنڈا؟ یہ جھنڈا لگانے والی جماعت کون ہے؟ ابھی محبوب دنیا میں آ رہا ہے، آنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ یہ جماعت کون ہے؟ یہ فرشتوں کی جماعت ہے جنہوں نے محبوب کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ پر جھنڈا لگایا۔ پتہ چلا آج اگر ہم جھنڈیاں لگا لیں، اپنے گھروں پر مکانوں پر جھنڈیاں لگا لیں تو بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ دوستو میرے رب نے جھنڈیاں نہیں لگوائیں، جھنڈے لگوائے۔ میرے دوستو پتہ چلا اپنی مکانوں کو سجانا، مکانوں پر جھنڈے لگانا، مسجدوں پر جھنڈے لگانا یہ کسی عام انسان کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے مقدس فرشتوں کی سنت ہے، اور لگوانا اللہ کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، سرکار کی ولادت کی خوشی میں اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں۔ کیوں؟ اس
نہیں کہ فرشتوں نے نبی کی آمد پر خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگایا۔ میرے دوستو تو پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا وقت قریب ہے اور ساری کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں نازل ہو رہی ہیں۔ نبی کی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جتنا ولادت کا وقت قریب آتا اتنا مجھے سکون ملتا۔ یہ ہے وہ محبوب خدا جو ساری کائنات میں اجالا کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی اپنی ماں کو پریشانی دیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی آ گئے، کائنات میں بہار آ گئی۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے کو ولادت تک، وقت ولادت کتنی عجائبات کا ظہور ہوا وہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچاؤں گا۔ آپ اس کو بغور سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔